بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی پالیٹکس اس وقت کس حالت میں ہے، کس طرف جا رہی ہے اور آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، اور ہماری طاقتور اشرافیہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہی ہے، ایک دوسرے کا خون نوچ رہی ہے، ایک دوسرے کا منہ نوچ رہی ہے، اور یہ سب کے سب طاقتور لوگ ہیں۔ جی ہاں بالکل، جن کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت ہے، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اختیار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اور جن کے پاس اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ سب کے سب ایک دوسرے کا گریبان اور ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے 23 کروڑ عوام، 22 کروڑ نہیں ہے، تازہ مردم شماری کے مطابق پاکستان کے عوام 23 کروڑ ہو چکے ہیں، اور 23 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں ہیں، لاچار ہیں، لاوارث ہیں، اور غلامی کی زنجیریں ان کو پہنا دی گئی ہیں، اور ان کو اس حالت میں پہنچا دیا گیا ہے 23 کروڑ عوام کو کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ لیکن یہ طاقتور اشرافیہ، خواہ وہ سول ہے یا عسکری ہے، یہ طاقتور اشرافیہ آپس میں دست و گریباں ہے، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں، کیونکہ آج 27ویں کی شب ہے، 27واں روزہ ہم رکھیں گے، اور پاکستان مارز وجود میں آیا 27ویں رمضان کو۔ پاکستان کی سرزمین کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اسے مملکت خداداد کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام، جو اس وقت پاکستان تھا بھی نہیں، لیکن مسلمانان ہند نے یہ الگ وطن حاصل کیا تھا، بغیر کسی فوج کے اور بغیر کسی طاقت کے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جانوں کے نذرانے، اپنی عصمتیں لٹائی تھیں، اپنی عزتیں، اپنی بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، سب کچھ لٹایا تھا۔ اور اس تحریک ہجرت میں میری بھی ایک انتہائی نامولود بہن جو ہے، وہ بھی اس کی نظر ہو گئی تھی ہجرت کے دوران۔ تو یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا پاکستان ہے، لیکن اس کو پاکستان کے عوام نے نہیں برباد کیا، اس کو پاکستان کے عام آدمی نے برباد نہیں کیا، اس کو پاکستان کے طاقتور لوگوں نے برباد کیا، خواہ وہ سول تھے، خواہ وہ عسکری تھے۔ اگر اپنی جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ پہ کوئی نیا غداری کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا، کوئی بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا، اور ہوش کے ناخن لیے جائیں گے۔ لیکن ان 33 سالوں میں، 33 ایئرز میں جو میں نے دیکھا، وہ اس وقت بھی وہی کچھ کھیل چل رہا ہے، یہی کھیل ہے، یہی کٹ پتلی تماشا ہے جو آج سے 33 سال پہلے تھا، اور جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھا وہی آج چل رہا ہے۔ اور کیونکہ 1977 کی تحریک ہم نے بچپن میں دیکھی، اور آج بھی ہم ویسا ہی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان برباد ہو رہا ہے۔ 1977 میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، چند اشرافیہ، چند طاقتور لوگ جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیل رہے تھے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ تھے اور مانگ رہے تھے، اپنی آزادیاں مانگ رہے تھے، اور نصب العین مانگ رہے تھے، اور وہ نعرہ لگا رہے تھے تحریک نظام مصطفیٰ کا۔ پاکستان کے عوام کو تحریک نظام مصطفیٰ کے پیچھے لگایا گیا، اور اس کے بعد ایک 11 سال کا طویل مارشل لا اس ملک میں مسلط کیا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ مارشل لا ختم ہوا، وہ سارے کا سارا نظام بھی زمین بوس ہوا، اور اس کے بعد پھر کٹ پتلی تماشا چلتا رہا۔ سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہوتے رہے، اور سیاستدانوں کو، وہ خواہ نواز شریف صاحب تھے، بے نظیر بھٹو تھیں، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب، وہ ایوان صدر میں صدر اسحاق خان تھے یا صدر لغاری تھے، جو بھی آیا وہ سب کے سب اسی انداز میں کھیل کھیلتے رہے، اور پاکستان میں سول اور عسکری، ہماری فوجی قیادت اور سیاستدان آپس میں لڑ کے اس حد تک ہو چکے ہیں خون آلودہ کہ اب سب کے دامن، کسی کا دامن صاف نہیں ہے، سب کے دامن پہ خون کے دھبے ہیں، پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے خون کے دھبے ہیں، پاکستان کے خون کے دھبے ہیں، کیونکہ پاکستان کو خون کیا، پاکستان کو تار کیا تو انہی سیاسی اور عسکری حکمرانوں نے کیا، اسی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا، اسی جرنیلی سیاست نے کیا، اور اسی سیاستدانوں کی سیاست نے کیا، اس میں اور کوئی شامل نہیں۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام آج بھی ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن اشرافیہ جو ہے، یہ طاقتور اشرافیہ، خواہ وہ سول ہے، خواہ وہ عسکری ہے، وہ سب کے سب مزے لوٹ رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ وہ ان کو پرواہ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اقتدار ان کو کیسے ملے گا، اور ان کو اقتدار کون دے گا، اقتدار پنڈی سے ملے گا یا اقتدار سپریم کورٹ سے ملے گا، اقتدار کہاں سے ملے گا، پاور کوریڈور سے ملے گا، وہ سب کے سب یہی کر رہے ہیں۔ اور ہماری عسکری قیادت بھی اسی جرم میں اس برابر کی شریک ہے۔ 33 سال اور 75 سال کی تاریخ تو صرف ہم نے باقی
تاریخ تو کتابوں میں پڑھی ہے، آدھی سے زیادہ تاریخ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی جو پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی بحران نہیں ہے، یہ کرائسس نہیں ہے، یہ باہر سے کرائسس نہیں آیا، یہ باہر سے مسلط نہیں آیا، کسی دشمن نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، ہم پہ انڈیا نے حملہ نہیں کیا، ہم پہ اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، ہم پہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا، ہم پہ برطانیہ نے حملہ نہیں کیا، جن کے بارے میں ہمیں سبق پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ نہیں، کسی دشمن نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے دشمن ہمارے اندر ہی موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنی دشمنیاں نبھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نبھا رہے ہیں۔ یہ سیاستدان، یہ عسکری قیادت، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ آپس کی دشمنیاں اس وقت نبھا رہی ہے، اور آپس کی دشمنیوں میں ایک دوسرے کو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، فیصلہ پاکستان کے آئین نے کرنا ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دستور کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دستور بڑی محنت سے بنایا گیا تھا، یہ دستور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد بنایا گیا تھا، اور بڑی مشکل سے بنا تھا، 1973 کا دستور۔ اور اگر یہ ایک دفعہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر پاکستان بھی خدا نخواستہ برقرار نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اس وقت تو ہمارے درمیان اتنی نفرتوں کے بیج بوئے جا چکے ہیں، اور وہ ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی چمڑی اور دمڑی کے لیے یہ نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے ہیں، اور ہم دستور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کبھی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو لڑایا گیا، کبھی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو لڑایا گیا، کبھی عمران خان اور ان کو لڑایا گیا، کبھی ججوں کو لڑایا گیا، کبھی سجاد علی شاہ کو لڑایا گیا، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی صحافیوں کو، کبھی میڈیا کو، کبھی پارلیمان کو، کبھی کچھ۔ یہ سب کے سب لڑائیاں لڑ کے اس حالت کو پہنچ چکے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہی سیاستدان، جیسے ہی پولیٹیکل پلیئرز آپس میں مل بیٹھنے کو، بات چیت کرنے کو آگے بڑھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کام دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر ایسا کام دکھایا جاتا ہے کہ نفرتوں کے بیچ مزید بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور یہ ہم کھیل تماشا جو کر رہے ہیں، مذاق میں کر رہے ہیں کہ ہماری طرف آگ نہیں آنی چاہیے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہے، سیاستدانوں کے اندر پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پلیئرز کے اندر، پارلیمان کے اندر، جوڈیشری کے اندر، یہ سارے کے سارے ہر جگہ پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے۔ پولرائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ پولرائزیشن ہے کہ تقسیم کرو، سب کو تقسیم کرو اور حکمرانی کرو۔ لیکن یہ جو پولرائزیشن ہے یہ گھر میں پہنچ چکی ہے، اس کی تپش گھر میں پہنچ چکی ہے۔ میری انتہائی معزز اسٹیبلشمنٹ، انتہائی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ، یہ آگ آپ کے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے، اس لیے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ اگر ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کو بچانا ہے، تو پھر یہ سارا کچھ کیوں، یہ دنگا فساد کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دستور کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم ہر کام اس کے ادارے پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہر کام دستور پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ کون سا خوف ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہدہ دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عہدہ دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے۔ اور اگر اس عہدے کو، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو، اگر طاقتور لوگ اگر اس امانت کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اگر طاقتور لوگ روندتے ہیں اور اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے رسوا کرتے ہیں، ایسے طریقے سے ذلیل کرتے ہیں کہ آپ منہ چھپانے کو انسان کو جگہ نہیں ملتی۔ بہت بڑے دیکھے ہیں، بہت بڑے دیکھے ہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بڑے دیکھے ہیں جن کے سامنے اف تک کوئی نہیں کر سکتا تھا، اتنی زیادہ فرعونیت اور شدادیت اور نمرودیت والا ماحول دیکھا ہے۔ لیکن اب تو نسل جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے، 40 سال اس نسل کو تیار کیا گیا ہے۔ جو 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو 1 سال کا بچہ تھا، وہ آج 30 سال کا نوجوان بن چکا ہے۔ وہ 30 سال سے ایک ہی آواز سن رہا تھا، ایک ہی نیریشن دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ ایک ہی نیریٹو دیکھ رہا تھا، اور اس 30 سال کی پوری فصل، تیار شدہ فصل کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کاٹ کے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ فصل ابھی آگے بڑھے گی، اس فصل نے آگے بڑھنا ہے، وہ فصل اگلی فصل تیار کر رہی ہے، وہ مزید پنیری لگا رہی ہے، اس سفر نے آگے جانا ہے۔ اس لیے سوچوں پہ قدغن اب نہیں لگ سکتی، ذہنوں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، پازیٹیو چیز، جائز چیز، مثبت چیز، اس کے ذریعے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔
پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ پاکستان ہے جس کو طاقت کے ذریعے، جس کو اغوا کے ذریعے، جس کو پرچوں کے ذریعے، جس کو مقدمات کے ذریعے، جس کو بغاوت کے مقدمات، غداری کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، قتل کے مقدمات، توہین کے مقدمات، پتہ نہیں کون کون سے مقدمات اور لاقانونیت جو اس وقت جاری ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کو نقصان ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان اس وقت کیونکہ نفرت کے بیج بوئے جا چکے ہیں، نفرت کے بیج بوئے جا چکے ہیں، اور ایک سال کے اندر یہ ایک سال کی نفرت نہیں ہے، یہ نفرت پچھلی بھی جمع ہو چکی ہے، کیونکہ ساری پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹ پتلی تماشا جو ہے وہ تازہ نہیں ہے، یہ ایک سال پہلے کا نہیں ہے، یہ 3 سال پہلے بھی لگایا گیا تھا، یہ 6 سال پہلے بھی کیا گیا تھا، یہ 10 سال پہلے بھی کیا گیا تھا، یہ 12 سال پہلے بھی کیا گیا تھا، یہ 15 سال پہلے بھی کیا گیا تھا۔ یہ کٹ پتلی تماشا پاکستان کے عوام دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں، اور اس وقت تو ہم سب میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ سب اپنے اپنے گھروں میں جائیں، تمام طاقتور لوگ، جو میں تمام طاقتور لوگوں کو کہتا ہوں، تمام اشرافیہ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے ملازمین سے پوچھیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس ساری صورتحال پہ، کیا وہ آپ کی سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ پاکستان کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر سے یہ آواز ملے گی، آپ کو اپنے گھر سے یہ آواز آئے گی، آپ کا اپنا ملازم یہ کہے گا، آپ کا اپنا بھائی آپ کو یہ کہے گا، آپ کو اپنی بیٹی یہ کہے گی، آپ کو اپنی بیوی یہ کہے گی، آپ کو اپنی ماں یہ کہے گی کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ عہدے آنے جانے ہیں، یہ اختیار آنا جانا ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، کیونکہ بااختیار لوگ کتنے بڑے بااختیار لوگ تھے جن کے آج پرویز مشرف صاحب کی تازہ مثال ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ سڑک پہ ان کا وہ نکلتے تھے GHQ سے تو وہاں سے روٹ لگ جاتا تھا اور ایوان صدر تک روٹ ہوتا تھا، اور سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں، اور پیدل جو لوگ تھے پیدل ان کو بھی ہٹا دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی اکا دکا ہوتا تھا ان پہ گن تان لی جاتی تھی کہ آپ نے اس طرف دیکھنا ہے، اپنی پشت سڑک کی طرف کر دو، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن آج وہ طاقتور کہاں ہیں؟ آج وہ طاقتور منو مٹی نیچے قبر میں دفن ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ، اور ان پہ کیا ہوا تھا؟ مقدمہ چلا تھا، اور ان کو پاکستان، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں پاکستان مجھے واپس، اور مجھ پہ لگا ہوا سٹگما ختم کر دیں، یہ ان کی آخری خواہش تھی، لیکن ان کی یہ آخری خواہش پوری نہیں ہو سکی، تمام طاقتور لوگ مل کے بھی ان کی یہ آخری خواہش پوری نہیں کر سکے، وہ اس خواہش کو لے کے تڑپتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے، اور جسد خاکی ان کا پاکستان میں آیا، اور وہ جب آیا تو ان کا سٹیٹس کیا تھا، لیگل سٹیٹس کیا تھا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو لہٰذا یہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ بندے قبا دیکھ، یہ ممکن نہیں ہے جو کچھ اس وقت میرے ملک پاکستان کے ساتھ، آپ کے ملک پاکستان کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ نہ کریں، ایسا مت کریں، ایسا نہ کریں، سوچیں ذرا کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش جو ہم نے زبردستی دھکے دے کے ان کو فارغ کیا، وہ تو غدار تھے، وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کہاں گیا، وہ کہاں پہنچ گیا ہے مشرقی پاکستان، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہندوستان کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان اب ہم سے آگے نکل رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سعودی عرب اور ایران کی صلح ہو رہی ہے، سعودی عرب اور شام کی صلح ہو چکی ہے، سعودی عرب اور ترکیہ کی صلح ہو چکی ہے، یمن کی جنگ بند ہو چکی ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت جنگ کیا چل رہی ہے؟ جرنیلوں کی اور سیاستدانوں کی جنگ چل رہی ہے، جرنیلوں کی اور سیاستدانوں کی جنگ چل رہی ہے، سیاستدانوں کی اور سیاستدانوں کی جنگ چل رہی ہے، یہ ہم ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا لیا، کبھی کسی کو اٹھا لیا، کبھی کسی کو ننگا کر لیا، ہم اسی پہ خوش ہیں، ہم اپنے ہی پاکستانی اپنی شہریوں کو فتح کر رہے ہیں، دنیا اپنے کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں، تو ہم کہاں لڑ رہے ہیں؟ یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ آج 27ویں کی شب ہے، 27واں روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طاقت سے ہی میں نے بولا ہے۔ آپ اپنا دیکھیے کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے یا غلط ہے، کیا آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، فیصلہ آپ خود کیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔